اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام فاملک ہواک وشح بنفسك عما لا يحل لك فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم۔ امیر المؤمنین کے کلام پر مشتمل کتاب نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر 53 وہ عہد نامہ جو مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو دیا تھا، وہ ہدایت نامہ جو مالک اشتر کو دیا تھا جب ان کو مصر کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ جہاں تک ہم پڑھ چکے ان جملوں کی تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ مالک اشتر سے مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، تو اپنی خواہشات پر قابو رکھ اور جو تیرے لیے حلال نہیں اس کے بارے میں اپنے نفس کے ساتھ بخل کر، یعنی نفس مانگے، خواہش اس چیز کو طلب کرے جو تیرے لیے اے مالک حلال نہیں ہے تو عطا مت کرنا، بخل کرنا، کنجوسی کرنا، نفس جو مانگے اس کو عطا نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ بے شک نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے ساتھ انصاف ہے، ورنہ وہ بگڑ جائے گا، تجھے ہلاکت میں ڈال دے گا، تجھے جہنم کی طرف لے جائے گا، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف تجھے لے جائے گا۔ لہذا انصاف یہی ہے کہ وہ چیزیں جو حلال نہیں ہیں اگر نفس ان کا مطالبہ کرے، بخل کر، نفس کو مت دینا، یہی انصاف ہے۔ کیونکہ بے شک نفس کے ساتھ بخل کرنا ہی اس کے ساتھ انصاف ہے، چاہے اسے پسند ہو چاہے ناپسند ہو۔ نفس کی پسند اور ناپسند کا خیال مت رکھنا، اسے اچھا لگے یا اسے اچھا نہ لگے، حرام چیز کا جب مطالبہ کرے اسے عطا مت کر۔ اور اپنے دل کو، مالک اشتر سے فرما رہے ہیں، اپنے دل کو رعایا کے لیے، اپنی رعیت اور رعایا، اپنی عوام کے ساتھ رحم دلی اور محبت اور لطف کا لباس پہنا لے اپنے دل کو۔ اور ہم نے عرض کیا تھا اشعر شعار سے ہے، اور شعار کہتے ہیں ایک لباس اوپر ہوتا ہے جو انسان نے پہنا ہوتا ہے، اور ایک لباس اندر، جیسے مثلا بنیان ہوتی ہے، وہ لباس کے جو انسان کے بدن کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے، چپکا ہوا ہوتا ہے، اس لباس کو عربی میں کہتے ہیں شعار۔ یعنی اپنے دل کا شعار بنا لے، یعنی تیرے دل کے ساتھ کیا چیز چپکی ہوئی ہو رعایا کے بارے میں؟ رحم دلی، محبت اور لطف۔ آگے بڑھتے مولا فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبْعًا ضَارِيًا تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ، اور اے مالک، اور ہرگز ان پر پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا۔ آپ الفاظ دیکھیے، ایک وحشی درندہ، ایک کمزور جانور پر، آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکومنٹری فلمز میں جو آج کل بعض چینلز پر عام ہیں، کہ ایک وحشی درندہ، ایک چیر پھاڑ کر رکھ دینے والا درندہ جب ایک کمزور جانور پر حملہ کرتا ہے، ہرن پر حملہ کرتا ہے
یا کسی اور اس طرح کے کمزور جانور پر حملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ کیا عشر کرتا ہے؟ مولا مالک اشتر سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی رعایا کے لیے چیر پھاڑ کر کھا جانے والا درندہ نہ بن جانا۔ بڑی بلیغ تعبیر ہے بات کو واضح کرنے کے لیے۔ ایک حکمران جو صاحب اختیار اور صاحب اقتدار ہوتا ہے، اگر وہ رعیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دے تو یاد رکھیے وحشی درندے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ تصور کریں مثلا ہمارا ملک پاکستان ہے، کسی بھی ملک کا تصور کیجئے جس کے حکمران چور ہوں، قومی خزانے کو چوری کر لیتے ہیں، ٹیکس چوری کرتے ہیں۔ جو جس لیول کا چور ہے، جو چوری کرتا ہے، وہ شامل ہوتا ہے پوری قوم کے اوپر آنے والی اجتماعی مصیبتوں میں۔ ایک کرپٹ انسان جس لیول کی کرپشن کرتا ہے، اس لیول کا مجرم ہے۔ ان تمام مصیبتوں میں وہ مجرم ہے جو قوم پر آتی ہیں کہ اگر وہ قوم کا پیسہ نہ چراتا، قوم کا پیسہ نہ کھاتا، ٹیکس چوری نہ کرتا اور قومی خزانے کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی عیاشیوں پہ نہ لگاتا، تو وہ قوم کی تعلیم و تربیت کے لیے استعمال ہوتا، وہ قوم کی صحت و سلامتی کے لیے استعمال ہوتا، وہ قوم کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال ہوتا، وہ بیواؤں اور یتیموں اور بے آسراؤں کے لیے فنڈ بن جاتا۔ لیکن اوپر سے لے کر نیچے تک یہاں پر دیکھا گیا کہ مثلا حکومت کی طرف سے اگر کوئی غریبوں اور بیواؤں کے لیے فنڈ اناؤنس ہوا ہے جو ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، تو بعض بے شرم درندے، انسانوں کی شکل میں درندے اور چور ان بیواؤں سے کہتے ہیں کہ اگر تو نے ان پیسوں میں سے اتنا مجھے نہ دیا تو میں تیرا نام کٹوا دوں گا اس لسٹ میں سے۔ اس قدر بے حیا جو ہو جاتے ہیں کہ ایک بیوہ کے لیے، ایک بے آسرا کے لیے اگر 1000 1500 2000 روپیہ آ رہا ہے، اس میں سے بھی یہ ہر ایک سے 200 300 400 500 نکال لیتا ہے۔ اس سے گندا اور گھٹیا انسان کی شکل میں جانور کون ہوگا؟ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسے جانور ہمارے معاشرے میں عام پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مولا علی کے نعرے مارتے ہوں، چاہے رسول اللہ کے عشق کے دعوے کرتے ہوں، خبیث ہیں، پلید ہیں، درندے ہیں، جو ملک و قوم کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، چاہے بڑا چور ہو کسی وزیر کی شکل میں، کسی افسر بیوروکریٹ کی شکل میں، یا یہ چھوٹے موٹے چور ہوں کہ جس کی رسی جتنی دراز ہے اتنا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے اپنے آس پاس کی اللہ کی مخلوق کو۔ کوئی بڑا اور کھلا ہوا کتا ہے اور کوئی بندھا ہوا کتا ہے کہ اس کی رینج میں اگر کوئی آ جائے اس کو کاٹنے سے نہیں چوکتا۔ یہ جانور ہے۔ توجہ فرمائیے، اللہ تعالیٰ ایسے جانوروں سے اس ملک اور قوم کو نجات عطا فرمائے، بلکہ ساری انسانیت کو جو جانور اور درندے مسلط ہیں، وہ لوگ کہ جو کروڑوں اربوں انسانوں کے برابر میں ایک شخص دولت اکٹھی کر کے اوپر سانپ بن کر بیٹھا ہوا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگ دوائیں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، لیکن یہ جانور کروڑوں لوگوں کے برابر مال لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس میں سے چند ٹکے اگر خرچ کر دیتا ہے چیریٹی میں، سمجھتا ہے دنیا پہ احسان کر دیا اس نے، اور لوگ بھی بیچارے کم عقل سمجھتے ہیں کہ کتنا اچھا انسان۔ تو چاہے اس کی جلد کا رنگ بڑا گورا اور سفید ہو، رنگ سفید کرنے والی کریمیں لگا لگا کر، اور آرام و آسائش والی عمارتوں میں رہ رہ کر جتنا بھی اس کا چہرہ کھل گیا ہو، جانور ہے، درندہ ہے،
کہ جو اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے قومی خزانے کو لوٹنے کے لیے، بیت المال کو لوٹنے کے لیے، اور پھر اس ایک چور کی وجہ سے سینکڑوں لاکھوں لوگ بے کسی میں، بیماریوں اور پھر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ درندہ ہے، اس کو مولا درندہ کہہ رہے۔ اے مالک، ہرگز ان پر یعنی اپنی رعایا پر پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا، کیونکہ تیرے پاس طاقت ہوگی، تیرے پاس سپاہی ہوں گے، تیرے پاس اقتدار ہوگا۔ جیسے وحشی بھیڑیا حملہ کرتا ہے بھیڑوں کے ریوڑ پر اور چیر پھاڑ دیتا ہے، ایسا نہ بن جانا ان کے لیے۔ تغتنم اکلہم، اور ہرگز ان پر پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا کہ انہیں نگلنے کو غنیمت سمجھنے لگے۔ یعنی جیسے ایک حکومت جب حکومت میں آ جاتی ہے مثلا 4 سال کے لیے، پھر اپنے یاروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں موجیں کرو، 4 سال اپنے ہیں، 4 سال اپنے ہیں، جو مرضی کھاؤ پیو، تمہارا یار MNA بن گیا، تمہارا یار وزیر بن گیا، تمہارا یار MP بن گیا۔ یہ جانور اپنے دوستوں کو ایسے کہتا ہے، لوٹو۔ ہر لیول پر، کافی زمانے پہلے کالج کا زمانہ تھا ہمارے، تو ایک شخص ایک جگہ پر بیٹھ کے اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرے انکل SHO لگ گئے ہیں فلان تھانے کے، جو دل ہے تمہارا کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، جوا کھلواؤ، جوئے کا اڈا چلاؤ، اپنا انکل SHO بن گیا۔ ایسے بڑے اور چھوٹے بھیڑیے اس معاشرے میں پائے جاتے ہیں، جن جو خود بھی درندے ہوتے ہیں اور جو اپنے نیچے بھی اپنے زیر سایہ چھوٹے چھوٹے بھیڑیے پالتے ہیں، کہ جس کی جتنی رینج ہے اتنا نوچے بے کس لوگوں کو اور بے آسرا لوگوں کو۔ اور ہرگز ان پر پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا کہ انہیں نگلنے کو غنیمت سمجھنے لگے، کہ جب تک میں یہاں پر میرے پاس گورنرشپ ہے، اقتدار ہے، یہ مال غنیمت ہے، کھا جاؤ جتنا کھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یقیناً مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، کیونکہ بے شک یقیناً وہ لوگ یعنی تیری رعایا 2 قسم کے ہیں۔ اب اس جملے کو غور سے سنیے، کہاں آج ایک کلمہ پڑھنے والا دوسرے مسلک کے کلمہ پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کو ایسا گھڑا ہوا دین بتا دیا گیا ہے کہ نفرت اس کے دل میں بھر دی گئی ہے، حتیٰ کہ دوسرے مسلک والے سے بھی، کہ جس کا وہی خدا ہے جو اس کا خدا ہے، جس کا وہی رسول ہے جو اس کا رسول ہے، اس کے باوجود ایک دوسرے کو بدترین نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ دین کی شکل کہاں؟ اور یہ جملہ سنیے جو حضرت علی علیہ السلام مالک اشتر کو فرما رہے ہیں کہ وہ جو تیری رعایا ہوگی وہ 2 قسم کے ہوں گے۔ کون سی 2 قسمیں؟ اما فإنہم صنفان، کیونکہ بے شک وہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق، یا تو دین کے لحاظ سے تیرا بھائی ہوگا، مسلمان ہوگا تیری رعایا کا شخص، اور یا خلقت کے اعتبار سے تجھ جیسا انسان ہوگا، جیسے تو انسان ہے ویسا وہ بھی انسان ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ دونوں میں سے کسی پر بھی بھیڑیا بننے کی کوشش نہ کرنا، دونوں میں سے کسی کا بھی حق مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہاں تو ہم نے ایسے بے ایمان متعصب فرقہ پرست لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں دوسرے فرقے والوں کا مال کھا جاؤ، حلال ہے تمہارے اوپر۔ یہودی صفت، قرآن مجید یہودیوں کی یہ صفت، رسول اللہ کے زمانے کے گمراہ اور خبیث یہودی ان کی صفت یہ بیان کرتا ہے، جو آج بعض رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کے اندر بھی یہی خباثتیں پائی جاتی ہیں، فرقے کے نام پر اور مسلک کے نام پر۔ دوسروں کا مال کھا جاؤ، حلال ہے تمہارے لیے، نہیں ہے حلال، تم بے شرم ہو، تم نے فرقہ بھی، تم نے مسلک بھی بدنام کیا، جن ہستیوں کو مانتے ہو ان کو بھی بدنام کیا تم نے، اور ساری دنیا کے سامنے تمہاری یہ بے ایمانیاں اسلام کی بدنامی کا سبب ہے۔
کہاں تم تھوڑا تھوڑا مال کھانے کے لیے جانور بن جانے والے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، اور کہاں رسول اللہ کا یہ شاگرد علی علیہ السلام کہ اپنے گورنر سے کہہ رہے ہیں کہ ان پر پھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جانا، کہ انہیں نگلنے کو غنیمت سمجھنے لگے، کیونکہ بے شک وہ دو قسم کے ہیں تیری رعایا، یا تو دین کے لحاظ سے تیرا بھائی ہے اور یا خلقت کے اعتبار سے تجھ جیسا ہے، یعنی تجھ جیسا انسان ہے، بھیڑیا مت بن جانا ان کے لیے، دونوں کے حقوق کا خیال رکھنا تجھ پہ لازم ہے۔ اب اگلے جملے سنیے، ان کی جتنی وضاحت کی جائے کم ہے، لیکن ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ فرماتے ہیں، اب یہ عجیب ہے، ایک حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، عجیب ہے۔ فرماتے ہیں یفرط منہم الزلل، ان سے لغزشیں ہوں گی، ان کے پاؤں پھسلیں گے، غلطیاں کریں گے۔ زلل جمع ہے زلہ کی، اور زلہ کہتے ہیں جب کسی کا پاؤں پھسلتا ہے۔ نادانستہ خطا کو زلل، خطاؤں کو زلل کہا جاتا ہے۔ مولا فرما رہے ہیں مالک یفرط منہم الزلل، ان سے لغزشیں بھی سرزد ہوں گی، غلطیاں بھی کریں گے۔ وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلِ، اور بعض غلطیوں کے اسباب، جو چیزیں غلطی کا سبب بن جاتی ہیں، وہ بھی ان پر عارض ہو جائیں گی۔ اب یہ دو قسم کی غلطیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک وہ کہ جو ہو جاتی ہے، انسان ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مثلا ایک غریب ہے، مجبور ہے، وہ غربت سے تنگ آ کر اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے کس طرح سمجھا رہے ہیں، ان سے لغزشیں بھی سرزد ہوں گی اور ان پر غلطیوں کے اسباب بھی، علتیں بھی، علت کی جمع علت کہتے ہیں سبب، طاری ہوں، عارض ہوں گے، علل بھی عارض ہوں گے ان پر۔ وَيُؤْتَى، عجیب ہے، وَيُؤْتَى عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، اور ان کے ہاتھوں ایسا جان بوجھ کر بھی ہوگا اور غلطی سے بھی ہوگا۔ کتنا عجیب ہے۔ ایک ہے کہ کوئی ماتحت اس سے خطا ہو جاتی ہے تو چلے اس کا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مولا فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات جان بوجھ کر بھی کریں گے، کوئی مجبوری ہوگی، بھیڑیا نہ بننا ان پر، رحم دلی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اور اس کے بعد جو مولا جملہ فرماتے ہیں عجیب ہے، فرماتے ہیں اس طرح معاف کرنا جس طرح تو اللہ کو چاہتا ہے کہ تجھے تیری غلطیوں کو معاف کرے، کیونکہ انسان سے غلطیاں، خطائیں نادانستہ بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات انسان جذبات میں آ کر، کوئی کسی خواہش کی زد میں آ کے جان بوجھ کر بھی خطا کر دیتا ہے۔ تو مولا فرما رہے ہیں مالک وہ غلط خطا بھی ان سے ہوگی اور جان بوجھ کر بھی وہ کریں گے، دونوں طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ ان سے لغزشیں بھی سرزد ہوں گی اور ان پر اسباب بھی عارض ہوں گے کہ جس کی وجہ سے انسان مثلا جان بوجھ کے کرتا ہے، اور ان کے ہاتھوں ایسا جان بوجھ کر بھی ہوگا اور خطا سے بھی، غلطی سے بھی ہوگا۔ تو نے اے مالک کیا کرنا ہے ان کے ساتھ؟ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَصَفْحِكَ مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَتَرْضَى أَنْ يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَصَفْحِهِ، تو ان کے بارے میں اسی طرح عفو اور درگزر سے کام لینا جس طرح تو چاہتا ہے اور تو
جس پہ راضی ہوگا کہ اللہ تجھے معاف کرے اور تیری غلطیوں سے درگزر کرے. یعنی کسی کی پکڑ کرتے وقت اپنے آپ کو دیکھ لینا. انسان خطا سے بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات کسی وجہ سے جان بوجھ کر بھی ہو جاتی ہے ان سے. البتہ یاد رکھیے یہ بات عادی مجرموں کی اور کرپٹ لوگوں کی نہیں ہو رہی. جیسا کہ میں نے عرض کیا مثال کے طور پر بھی بعض اوقات انسان اچھا انسان ہے، برا نہیں ہے، لیکن مثلا ایک دفعہ کسی شدید خواہش کی، کسی مجبوری کی، کسی چیز کی زد میں آ کے جان بوجھ کے اس سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی. اس صورت میں بھی مولا متوجہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح اپنے عفو اور درگزر میں سے اپنی رعایا کو عطا کرنا جیسے تو چاہتا ہے اے مالک کہ اللہ اپنے عفو و درگزر میں سے تجھے عطا کرے. یعنی جس طرح تو چاہتا ہے خدا تجھے معاف کرے تیری غلطیوں کو، اس طرح تو بھی رعایا کی غلطیوں کو معاف کر. آپ مولا کے ان جملات کو دیکھیے اور پھر سوچئے کہ ظالم حکمرانوں کے ساتھ قیامت کے دن کیا حشر ہونے والا ہے. ایک تو ہے نا چور جو کسی ایک کی دکان میں چوری کر لیتا ہے، کسی ایک گھر میں جا کے چوری کر لیتا ہے. یہ جو قوم کا خزانہ چوری کرتے ہیں، پاکستان کی مثلا 21-22 کروڑ آبادی ہے، 21-22 کروڑ لوگ تمہاری گردن کو پکڑے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن، جن کے حصے کا تم نے قومی خزانے میں سے مال چرایا اور تم نے جائیدادیں بنائی اور تم نے عیاشیاں کی اور اپنے مکاری اور اپنے پیسے کے زور پر تم لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے اور عدالتوں سے بچ جایا کرتے تھے، قاضیوں کو خرید لیا کرتے تھے، وکیلوں کو خرید لیا کرتے تھے، پولیس کو خرید لیا کرتے تھے. تمہاری پارٹیوں کے لوگ مثلا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا کرتے تھے اور تمہارے جرائم پر پردے ڈالا کرتے تھے، تمہارے حق میں تقاریر کیا کرتے تھے. اللہ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تو ان کے بارے میں اسی طرح عفو اور درگزر سے کام لینا. عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو. جس طرح تو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کرے اور تیری غلطیوں سے درگزر سے کام لے. یہ ایک لفظ آیا ہے عفو، عین، فے اور واو، اور ایک آیا ہے صفح، صاد، فا اور فے اور ہا. عفو وہی ہے جسے ہم اردو میں معاف کرنا کہتے ہیں، اور صفح ہے کہ چشم پوشی کر جانا، گویا کہ میں نے نہیں دیکھا. بعض اوقات ایسے مقامات آتے ہیں انسان کی زندگی میں کہ کوئی مثلا انسان ہے، وہ کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے اور مثلا میری نگاہ پڑ گئی، تو ایک گندا اور گھٹیا انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو پھر بلیک میل کرتا ہے. مجھے پتہ چل گیا، اب دھیان رکھنا. لیکن ایک پاکیزہ انسان اس کو جتاتا بھی نہیں. ہاں، کسی انڈائریکٹ طریقے سے ایک مومن بھائی ہونے کا حق ادا کرتا ہے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن اس کو جتاتا نہیں، اس کو شرمندہ نہیں کرتا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا. اسے کہتے ہیں صفح. قرآن مجید میں یہ رسول اللہ کے لیے حکم آیا، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، اے رسول انہیں معاف کیجئے اور چشم پوشی کیجئے ان کی خطاؤں سے. یعنی ایسے جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں. یہ معنی ہے اے مالک ان کے بارے میں اسی طرح عفو اور چشم پوشی سے کام لینا، جس طرح تو چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے کہ اللہ تیرے بارے میں عفو سے کام لے اور تیری خطاؤں سے چشم پوشی کرے. کیوں؟ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ. اب پوری تصویر بنا کے مالک کو بتا رہے ہیں کہ مت سمجھنا، یہ ہر حکمران کے لیے تصویر دیکھیے، کیا تصویر بنا کے دکھا رہے ہیں مالک کو کہ تو مت سمجھنا تیرے اوپر تیرے
کاموں پر نگرانی کرنے والا کوئی نہیں. تیرے اوپر وہ ہے جس نے تجھے گورنر بنایا، اور اس کے اوپر وہ ہے جو اللہ ہے. لہذا کوئی آزاد نہیں ہے کہ جو اس کے جی میں آئے کر لے، اور اسے پوچھنے والا کوئی نہ. فرماتے ہیں فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ، کیونکہ یقیناً تو فوقہم اپنی رعایا کے اوپر ہے، یعنی حاکم ہے. وَوَالِ الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ، اور تجھے حاکم اور تیرا حاکم تیرے اوپر موجود ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تو کوئی خرابی کرے گا تو جو تیرے اوپر ذمہ دار ہے، یعنی خود مولا علی، وہ تجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ بھی دیکھ رہا ہے. اور واللہ فوق من ولاک، اور اللہ اس کے بھی اوپر ہے جس نے تجھے والی بنایا ہے، جس نے تجھے مصر کا حاکم بنایا ہے. یعنی علی بھی اس اللہ کے احکام کا پابند ہے تیرے بارے میں. لہذا مولا کے ایک گورنر، ان کے بارے میں رپورٹ ملی کہ انہوں نے ایسی ایک دعوت اٹینڈ کی ہے امیروں کی جہاں غریب لوگوں کا داخلہ بند تھا. مولا نے فرمایا کہ اسی نہج البلاغہ میں خدا نے توفیق دی تو آ جائے گا کہ اگر یہ جو کام تو نے کیا ہے، اگر اس کا جبران نہ کیا، کمپنسیٹ نہ کیا تو نے، غریب جب تجھے امیروں کی محفل میں دیکھیں گے وہ تجھ سے مایوس ہو جائیں گے، وہ سمجھیں گے تو امیروں کا نمائندہ ہے. اگر تو نے اس محفل جو تو نے جس میں شرکت کی ہے، اگر تو نے اس کو کمپنسیٹ نہ کیا تو ذوالفقار تلوار سے تیری خبر لوں گا. قریبی ہے مولا کا، مولا کے اصحاب میں سے ہے، لیکن جب اللہ کے قانون کا مسئلہ آتا ہے، علی کسی چیز کو پھر خاطر میں نہیں لاتے. کہتے ہیں اس تلوار سے خبر لوں گا جس تلوار سے میں نے جس کو بھی مارا ہے سیدھا جہنم میں پہنچا ہے، اس تلوار سے تیری خبر لوں گا. پس کیونکہ یقیناً تو ان کے اوپر ہے اور تیرا حاکم یعنی خود مولا تیرے اوپر ہے، یعنی نگران ہے، اور اللہ تجھے حاکم بنانے والے کے اوپر ہے، یعنی وہ سب کا نگران. وَقَدْ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَابْتَلَاكَ بِهِمْ، توجہ فرمائیے الفاظ پر. اور یقیناً اس نے تجھ سے، یعنی اللہ نے تجھ سے ان کے امور کا خیال رکھنا طلب کیا ہے. یعنی تو نے ان کی خدمت کرنی ہے، خیال رکھنا ہے. جیسے ایک گڈریا اپنی بھیڑوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، انہیں چیر پھاڑنے والا بھیڑیا نہیں بن جاتا اگر کوئی گڈریا ہی بھیڑیا بن جائے. آپ تصور کیجئے پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی بھیڑیں ہوتی تھی اور وہ ایک گڈریے کو دے دیتے تھے اپنی بھیڑیں کہ تم ان کو چراؤ، تم ان کے ذمہ دار ہو. وہ بھیڑیں اس کے پاس امانت ہوتی تھی. یہ تصویر بنا رہے مولا کہ اللہ نے تجھ سے طلب کیا ہے کہ تو نے ان کا خیال رکھنا ہے، ان کے امور کو سنبھالنا ہے. وَابْتَلَاكَ بِهِمْ، اور یہ بات یاد رکھنا کہ ان کے ذریعے اللہ نے تجھے آزمائش میں مبتلا کیا. یعنی یہ تیرا امتحان ہے، تیری رعایا، تیرا شکار نہیں ہے کہ جن کو تو نے کھانا ہے. یہ تیرا امتحان ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے ان کے بارے میں تو کیسا ہوتا ہے. قیامت کے دن وہ بھی تیرے ساتھ وہی رویہ رکھے گا جو تو نے اپنی رعایا کے ساتھ رکھا ہوگا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ مالک اشتر کو. اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہے. جیسے ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے کہ پہلے غلو کرتے ہیں، یعنی چیزوں کے اپنے عقائد میں غلو کرتے ہیں، اور پھر جب اسی ہستی کے بارے میں کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ان کے غلو کے ساتھ میل نہیں کھا رہی ہوتی تو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے.
تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، تم کسی غالی کے پیچھے لگ کر تم نے ایک ایسا نظریہ بنا لیا کہ اب جب وہ ایک عبد کی طرح اپنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، تم کہتے ہو ہمیں سکھانے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ تمہارے اندر شعور ہی نہیں ہے، کہ معرفت ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ایسا کرتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ان درسوں کو سنتے ہیں ماہ رمضان سے پہلے، ایمان کے موضوع پر آیت اللہ سید علی حسینی خامنائی کی جو تقاریر ہے، جب ان پر بات کر رہے تھے ہم، تو وہاں پر انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہ نافہم ہے، یہ بے شعور ہے، انہیں پتہ ہی نہیں، انہیں معرفت ہی نہیں ہے ائمہ کی کیفیت کی، نبی کی کیفیت کی، کہ جب اللہ کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کچھ اور اپنے پاس سے گھڑ کے بنایا ہوا ہے، تو ان کو پھر سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں گڑ گڑا رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو کہتے ہیں ہمیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اے مالک اس رعایا کے ذریعے تیرا امتحان کیا ہے، امتحان میں فیل مت ہو جانا۔ اور اب الفاظ دیکھتے جائیے، پھر فرماتے ہیں بات جاری ہے، وَلَا تَنْسِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ، اگر تو ان باتوں کو بھول گیا اور رعایا کو تو نے مثلاً اپنا شکار سمجھ لیا اور ان کے مال کو مال غنیمت سمجھ لیا، تو کیا کرے گا؟ ایسا ہی ہے کہ جیسے تو اللہ کے مقابلے میں جنگ پہ اتر آیا۔ وَلَا تَنْسِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ، اور ہرگز اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے نہ اتر پڑنا۔ جنگ کے لیے اتر پڑنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ جو میں نے تجھے نصیحتیں کر رہا ہوں رعایا کے بارے میں، اگر ان کا تو لحاظ نہیں کرتا اور اس کے برخلاف چلتا ہے، تو پھر کون ہے تیرے مد مقابل؟ اللہ، جس کے ساتھ تو نے اعلان جنگ کر دیا۔ اور ہرگز اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے نہ اتر پڑنا۔ کیوں منع کر رہا ہوں تجھے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ، کیونکہ یقیناً نہ تو تیرے پاس اس سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے، اللہ سے مقابلہ کرنے کی، وَلَا غِنَا بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور نہ ہی تیرے پاس اس کی عفو اور رحمت کے علاوہ کوئی چارہ ہے۔ کس کے مقابلے پہ اترے گا تو رعایا کے ساتھ خیانت کر کے؟ اللہ کے مقابلے پر۔ تو یاد رکھ، جو اگر تو اللہ کے مقابلے پر جنگ پہ اتر آیا، تو پھر جس کے مقابلے پر تو اترا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی نہ تو تیرے پاس کوئی طاقت ہے، اور دوسری طرف سے اگر وہ تجھے معاف نہ کرے اور تجھ پر رحمت نہ کرے تو تیرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے بچنے کا۔ لہٰذا رعایا کے بارے میں اللہ کا خوف تیرے مد نظر رہے۔ وَلَا تَنْدَمَنَّ عَلَىٰ عَفْوٍ وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ، اور اے مالک معاف کرنے پر ہرگز نادم نہ ہونا، پچھتانا مت۔ ترغیب دے رہے ہیں کہ معاف کرنا ہے، اور کبھی یہ مت سوچنا کہ میں نے جو پچھلی دفعہ معاف کیا تھا میں نے غلط کام کیا تھا۔ کبھی کسی کو معاف کر کے پچھتانا مت، یعنی معافی ایسی چیز نہیں جس پر پچھتایا جائے، اور سزا دے کر ہرگز خوش نہ ہونا اور نہ اترانا کہ میں نے تو اس کو سزا دے کر یہ کر دی اور وہ کر دی۔ توجہ فرمائیے، معاف کرنے پر نادم نہ ہونا ہرگز، اور سزا دے کر کبھی اترانا مت۔ عام طور پہ ہم لوگ معاف کرنے میں دیر کرتے ہیں، سزائے دینے میں جلدی کرتے ہیں۔ جو بھی صاحبان اقتدار ہوتے ہیں، جس لیول پر بھی، چاہے دفتر کا لیول ہو مثلا، چاہے جو بھی لیول ہو، چاہے کوئی وزیر ہو یا بڑا افسر ہو، معاف کر کے نادم نہ ہونا ہرگز، اور سزا دے کے خوش نہ ہونا ہرگز۔ خود بخود اس کے اندر کیا میسج ہے کہ اگر سزا
کب دینا؟ جب مجبوری میں، جیسے ڈاکٹر سرجن مجبوری میں آخری چارے کے طور پر مثلا بیمار کے کسی عضو کو کاٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر نہ کاٹے تو باقی بدن ہلاکت کے قریب پہنچ جائے گا، زہر پھیل جائے گا باقی بدن میں۔ اس طرح سزا کا تصور کیا ہے؟ وہاں پر سزا دی جاتی ہے کہ اگر اب اس کو اب سزا نہ دی جائے تو یہ زہر پورے معاشرے کو خراب کرے گا۔ معاشرے کو خرابی سے بچانے کے لیے سزا کا تصور ہے، نہ کہ اپنے دل خوش کرنے کے لیے کہ میں نے بڑی سزا دی اور اب تجھے مزہ آ گیا۔ اور معاف کرنے کی ترغیب کیسے دی جا رہی ہے؟ معاف کرنے پر ہرگز نادم، یعنی پچھتانے والی کیفیت، شرمندگی والی، میں نے کیوں اس کو معاف کر دیا، نادم نہ ہونا، اور سزا دیکھ کر ہرگز خوش نہ ہونا۔ خداوند عالم نے توفیق دی تو مکتوب نمبر 53 کا بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔